میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں، 2 دوزخ میں جائیں گے 2، ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا۔ اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے۔ آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی، اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے۔ اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے۔ اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں، یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی، اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے۔ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی، بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن انشاءاللہ 8 تاریخ کو ختم ہوگا اور جب ووٹ کی کاؤنٹ آپ کے سامنے آئے گی تو پھر ماشاءاللہ یہ ذل سبحانی جن کو جو سزا یافتہ تھے، جب دنیا میں کہیں سنا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے پرپیچول وارنٹس عدالتی نکلے ہوئے ہوں، اس کو امبیسڈر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اور انہیں اڈیالہ جیل جانا تھا، لیکن ان کو ریڈ کارپٹ دے کر ہیتھرو ایئرپورٹ سے ہمارا امبیسڈر بٹھاتا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آتے ہیں تو بائیو میٹرک مشین وہاں چل کر ان کے استقبال کے لیے جاتی ہے۔ یہ بھی کبھی سنا ہے ہمارا جبکہ بائیو میٹرک مشین کی جب عمران خان صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بائیو میٹرک کے ہائی کورٹ کے کمرے میں موجود ہیں، تو وہاں سے ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس طرح سے وکلاء پر تشدد ہوا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح سے وہاں شکست و ریخت اس کی فرنیچر کی گئی، اور جیسے ان کو گرفتار کیا گیا، وہ سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ گرفتاری نہ صرف کالعدم غیر آئینی ہے بلکہ سینکچوری آف جسٹس، یعنی عدالتی اس جو انصاف کا ایوان کے اندر سے اس کو گرفتار کرنا، یہ اس ایوان کی یعنی عدالتی ایوان کی بھی تضحیق ہے، توہین ہے۔ کسی نے ایکشن لیا؟ کسی نے اس گرفتاری پر، رینجرز نے جو گرفتار کیا تھا، کسی نے رینجرز کو پروسیکیوٹ کیا؟ وہ کرمنل ٹریسپاس تھی، وہ تشدد وکلاء پر کیا گیا، وہ عمران خان کو رف اپ کر دیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے عملے کو زد و کوب کیا گیا، وہ ہائی کورٹ کے شکست و ریخت کی گئی۔ کیوں اس پہ ایکشن نہیں ہوا؟ ہمارا شخص تو ایک اونچی سی بول بھی بول دے تو اس کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتے ہیں۔ کیا یہاں پر جلتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور حکومت کے؟ کیوں نہیں گرفتار کیا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ جرائم کا ارتکاب کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا۔ اور یہی ماشاءاللہ جج صاحب جو اب جنہوں نے سزا کی ہے عمران خان کو، اور سزا بھی حد سزا، 14 سال سے زیادہ سزا ہے ہی نہیں۔ محمد بشیر نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکمل یعنی آخری حد تک سزا دی ہے، اور جو وہ دھجیاں اڑائی ہیں قانون کی سارے کیسوں میں، جس طرح سے عمران کو وکیل نکال دیا گیا، وکیل کو نہیں کرنے دی گئی، نہ وکالت کرنے دی گئی، جس طرح سے سرکاری وکیل کو کھڑا کر دیا گیا اور سرکاری وکیل کے جونیئرز کو کھڑا کر دیا گیا، جس طرح جیل میں امجد پرویز جو نواز شریف کا وکیل ہے، جو لندن میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، اس کو یعنی استغاثے کا وکیل رکھ کر توشہ خانہ میں اور القادر کیس میں وہ وکالت
کر رہے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کہہ چکی, فل بینچ سربراہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی, مگر وہ 2017 تھا, آج 2024 ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری جو ہے محکمہ وہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ سرکاری وکیل اٹارنی جنرل, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ڈپٹی اٹارنی جنرل, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, اسٹیٹ کاؤنسل, ایڈوکیٹ جنرل, ایک ظفر موج سرکار کے پاس وکلا کی ہے جن کو بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات ملتی ہیں جو عوام کے ٹیکسوں سے ہوتی ہیں, تو پھر پرائیویٹ وکیل اس کے اوپر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کا بڑا واضح اس پر فیصلہ ہے, لیکن نواز شریف کا وکیل رکھ کر اس میں سزا کروائی گئی توشہ خانہ کے, اور میکسیمم سزا کروائی گئی. اور یہ امجد پرویز نواز شریف کا وکیل یہ تھا الیکشن کمیشن کا وکیل, مجھ سے پوچھے. اور سارے کیسز میں اسی طرح ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ وکیل رکھے جا رہے ہیں. رضوان عباسی پرائیویٹ وکیل رکھا گیا ہے, سرکاری وکیل نہیں رکھے گئے. سرکاری وکیلوں پر جانے کیوں اتنی موٹی موٹی فیسیں. سو اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے جو ہے ان کو جو سزائیں کی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اپیلوں میں سزائیں آپ کو ہوا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور 8 تاریخ کو جب ورڈکٹ آئے گا, چونکہ عوام کا جو میں نے عرض کیا کہ سونامی کی طرح ان کا ایک کھول رہی ہے ان کی اندر, اور وہ اس کو چیلنج سمجھ کے اب انشاءاللہ الیکشن جوک تک جوک پولنگ سٹیشنز پر جائیں گے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو وہ الیکٹ کروائیں گے. اور آپ کو 8 کی شام کو, 8 کی رات کو آپ کو ذل سبحانی واپس لندن جو ہے کہ جہاز لے کر جاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جاتے ہوئے یہ کیسے سنیں گے, گونج آئے گی, اور مجھے کیوں بلایا, مجھے کیوں بلایا. اچھا, سوالوں کے جواب کی طرف آ جائے. یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو نے بھی الیکشن پہ سہولت کاری پہ کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے, ہوگا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو کیا آپ اس معاملے پہ لیبر پارٹی کے ساتھ جائیں گے اگر جو ہوگی یہ دھاندلی وغیرہ جو پہلی آپ انکشافات کریں؟ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہے, میں نے اگر کوئی اس پہ ایسی بات کی ہو جو ریکارڈ کے برعکس ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے. لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارا حق ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں انصاف اور قانون پر جو بھی بات کریں گے, بالکل ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ہم یہ صحیح بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہم نوا ہونا چاہتے ہیں, ہم بالکل کریں گے. اور اگر وہ ان کی بات صحیح ہے تو ہمیں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو کیوں نہ اس کو اپنائیں, اور اپنے جو ہمارا پہلے ہی سے موقف ہے ہم یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے. ایک ادھر سے ایک ادھر سے. بتایا گیا تھا کہ رات میں پولنگ انچارج اور پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ اٹھا لیے گئے تھے. میں بھی سلکے کا ووٹر ہوں, میں نے بھی دیکھا اسی طرح ہوا. تو کیا اس وقت یہ چیز درست تھی جو آج آپ پری پول ریگنگ کی بات کریں؟ دوسری یہ بتائیے گا, آپ نے کشمیر کی بات کی, آرٹیکل 370 کس کے دور میں لگا, اور اگر اس وقت عمران خان کی ہمسایوں سے دوستی ہوتی تو کیا آرٹیکل 370 لگتا؟ دیکھیں یہ آرٹیکل جو 370 کو ڈیلیٹ کیا گیا لگا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت بہت پہلے سے تھا. ختم اس وقت کیا گیا ہے, اور ختم ہونے پر ظاہر ہے کہ پاکستان نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور پاکستان کا موقف یہ بڑا کلیئر ہے کہ جب تک اس کو انڈو نہیں کرتے آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہمارا موقف ہے. آج دوستی کا ہاتھ بڑھانا بنا اس شرط کے, اور انکنڈیشنل دوستی کا ہاتھ بنانا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے موقف کے اگینسٹ ہے. جو دوسری بات آپ نے کی وہ دیکھیں کبھی ایسے حالات نہ تھے, 2018 میں کبھی ایسے نہ تھا. اب میں نے ریلی کا اگلے دن اعلان کیا تو یہاں بے بہا پولیس ساری آ گئی, تو میں نے کہا لو جی میرا گورنر کا پروٹوکول جو ہے بحال کر دیا گیا ہے. تو ہمیں ریلیاں تو نہیں کرنے دی اور نہ ہمیں جلسے کرنے دیے گئے. آپ کے علم میں ہے, کوئی مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ سارے شعور لوگ ہیں. لیکن ان کے بچہ ریلیاں بھی کر رہا ہے اور ان کا بچہ جلسے بھی کر رہا ہے, روز کر رہے ہیں. اور یہ اور بات ہے کہ وہ پٹواریوں کو اور وہ جو ہے ملازموں کو جو ہے لے جا کر کروایا گیا ہے, یا ان کو بریانیاں کھلا کر یا کسی طرح پیسے لے کر ان کو لے جایا گیا ہے. اور وہ جب ان کے آپ ہی کے کیمرے نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ, انہوں نے کہا ہم تو یہاں آئے ہیں, ووٹ ہمارا خان کا ہے. تو یہ اس طرح سے جلسے کر کے یا اس طرح سے جو آپ ریلیاں نکال کے آپ ووٹ نہیں بناتے ہو, معاف کیجیے گا. اور لوگوں کی جو ریپلشن ہے
दिल से आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते। आप भले जितनी सजाएं करते रहें, आप जरा किसी इलाके में पोल करवा के देख लें, 90% इमरान का हुआ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर ले, सिर्फ एक बात ऐड कर, सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। अभी आपने आज ही देखा है कि आलिया हफ्जा के रात घर में क्या हुआ है, बाकायदा काम खत्म हो चुका है। अभी रीसेंट देख ले, यूसुफ जो है PP 35 वजीराबाद से, उसको पुलिस की कस्टडी में है, उसको रिटायर करा लिया गया। यानी और क्या इलेक्शन धांधली चाहते हैं आप? तारीख में ऐसी धांधली कोई, और प्री पोल रिगी कि अभी तक याद रखिएगा ये रिकॉर्ड बन रहा है। इलेक्शन जिस तरह के बुलाया जा रहा है, बुतराजा इलेक्शन वो खुद बुला रहे हैं, और इसको बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। ये गलत है भी, कोई इस बात को सोचे कि ये धांधली करने के बाद ये स्कॉट फ्री चले जाएंगे। और अभी आपने अगर इस तरह बैरड पे ये काबला किया तो कौम देख रही है, और अब पूरी कौम खड़ी है। इलेक्शन धांधली बर्दाश्त रही है। एक 1 at a टाइम, उनको कर लेने दें, वो जरा दूर हैं, आप मेरे करीब हैं। अच्छा चलें, आप कर लें, चलें कर लें। तहरीक इंसाफ और 2013 में इमरान खान का मुतालबा था कि 4 हल्के खोल दिए जाएं तो धांधली के इल्जाम थे, और उन्होंने धरना भी दिया, लॉन्ग मार्च भी हुआ। अब आप भी एक बार फिर बड़े पैमाने पे धांधली के इल्जाम तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। अगर ये आपके इल्जाम आ रहे हैं, सिर्फ इल्जाम हैं, अभी सबूत पेश कर देते। इलेक्शन डे के बाद क्या तहरीक इंसाफ किसी लॉन्ग मार्च का, किसी धरने का कोई प्लान रखती है जहन में इस धांधली को लेकर? पहले तो ये है कि हम करने नहीं देंगे धांधली। हमारा, हमने मुस्तैदी से हमने इसकी जो है पोलिंग एजेंट्स और हमने वकला को हमने जो है ये तफवीज़ किए हैं उनको फ़राइज़, और हमने पहले ही आपके तबस्सुत से भी मैंने बता दिया कि क्या प्लानिंग उनकी है, और ये हमने इलेक्शन कमीशन को भी मुतनब्बे कर दिया है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इससे एहतराज़ किया जाएगा। देखें, जितनी आप इस तरह की हरकतें करेंगे, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और केओस होगा, और हम आखिरी लोग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान में केओस का जो है शाखसाना का हम बर्दाश्त करेंगे, या हम चाहेंगे कि एक अफरा तफरी हो, बदनज़मी हो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ही मुल्क की स्टेबिलिटी मुज़मर है। अगर मुआशी हमने इससे काम करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं हो सकता। सो अगर ये कुछ लोग समझते हैं कि हम मनपसंद हुकूमत नाफिज करके और मनपसंद नताइज लेकर पाकिस्तान को पुरअमन बनाकर पाकिस्तान को तरक्की की रास्ते पर करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो फिर दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, वो किसी और दुनिया में, और वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता जिसकी ये सोच हो कि मैं धांधली करके अवाम के जो है राय पर मुसल्लत करके जो है नाफिज कर दूं एक ऐसी हुकूमत जिसका पहले दिन से जिसका मॉरल फाइबर ही ना हो। क्योंकि मॉरल अगर अथॉरिटी नहीं रहती है किसी हुकूमत में, वो ना हुकूमत चल सकती है, माफ कीजिएगा, ना रियासत चल सकती है। आपकी कुफ्र की रियासत चल सकती है, जुल्म की और बेइंसाफी की रियासत नहीं चला सकती। तारक साहब, इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनके नताइज को आप तस्लीम करेंगे या नहीं? एक बात। दूसरा, अगर आप इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे तो मौजूदा इंतखाब में हिस्सा लेने की क्या वजह है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें बड़ी कोशिश की गई दीवार से लगाने की, पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इलेक्शन से बाहर चली जाए, लेकिन हमने कहा कि हम हर कीमत पर जो है हम आवाम के पास जाएंगे। आपने मेरी गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनी, मैंने कहा हम आपके पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए आए थे, आपने तो फील्ड ही हमसे छीन लिए। मैंने वहां कहा कि आपने जमहूरियत का कत्ल कर दिया है इस फैसले के नाता से, ये उन स्याह फैसलों में मुतसबर होगा जो पाकिस्तान की बर्बादी का बायस बनते रहे हैं। मैंने ये नहीं कि आपके सामने कह रहा हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट को ऑन द फ्लोर कहा, और ये चीफ जस्टिस के मौजूदगी में उनको कहा मैंने, और मैंने कहा कि जी बहुत मेहरबानी, हम अवाम की अदालत 25 करोड़ अवाम के पास हम उनकी अदालत में इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं। सो अब आप ज़हन में रखें कि हम पाकिस्तान के कौम, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जो है इलेक्टोरेट, पाकिस्तान के वोटर की अदालत में हम इंसाफ लेने जा रहे हैं। और एक और बात आपको बताता चलूं, रियासत में पाकिस्तान की अवाम को हक के हुक्मरानी है, सिर्फ अवाम को, असेंबलियों में, पार्लियामान में और उससे हुकूमतें बनाने में।
اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے. اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے. سو ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی. آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے. اگر صاف، شفاف اور فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی، بےایمانی اور بے ایمانی کا ہوگا، نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم کریں گے. کھوسا صاحب، آپ ملک کے نام پر کروڑ روپے لینے والے وکیل ہیں جو فیس لیتے ہیں، اپنی وصول کرتے ہیں. کیا جو آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. مجھے خوشی ہے سر، آپ فیس وصول کرتے ہیں اور آپ کی کوئی نہیں، میں نے پہلے پوچھا ہے آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر؟ اس وقت جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سارا بگاڑ نظر آ رہا وہ تو نظام عدل میں آ رہا، جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے، کیا وہ درست ہے؟ جو آپ بول رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے سپریم کو، میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا، تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. دو دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. دو، ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی، اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں، یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی، اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے. سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی، بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا.